معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 پیپر 2 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا آج کا موضوع نصاب میں شامل ایک اہم مضمون جسے سر سید احمد خان نے تحریر کیا ہے اور جس کا عنوان امید کی خوشی ہے۔ اس مضمون سے متعلق 2 ویڈیوز آپ پہلے ہی ملاحظہ کر چکے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم سب سے پہلے مضمون کے اندر جو کانٹینٹ ہے، یعنی جو اس کے اندر موضوعات ہیں، جو اس مضمون کے مقاصد ہیں، جو اس کا مرکزی خیال ہے، یا اس کے اندر جو چھپے ہوئے پیغامات ہیں، ہم سب سے پہلے ان باتوں کی طرف توجہ دلواتے ہیں بچوں کی، اور اس کے بعد پھر آخر کے 2 ویڈیوز میں ہم اسلوب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سر سید کی طرز تحریر اور اسلوب کے حوالے سے بھی غالب امکان ہے کہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ سر سید کو جدید نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے، اور جب ہم کسی کو جدید نثر کا بانی کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے اسلوب کی وجہ سے کہتے ہیں، اس کی طرز تحریر کی خوبیوں کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 ویڈیوز میں سر سید کے موضوعات کی جدت، مضمون نگاری میں ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے بہت سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سر سید کی طرز تحریر کی خوبیوں کے حوالے سے بہت سے نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام باتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہماری کتاب او لیولز اردو 3247 تھرڈ ایڈیشن یعنی تیسرا ایڈیشن ہے اس کا، یہ جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے شائع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 4 سے لے کر صفحہ 15 تک امید کی خوشی سے متعلق تمام تر معلومات آپ کو مل سکتی ہیں۔ ضرور ان صفحات کا مطالعہ کیجیے، مضمون پڑھیے، مضمون کے بعد تنقیدی نکات کو غور سے ریڈنگ کروائیے بچوں سے، اس کے نکات کو تحریر کروائیے، اس کے بعد اسلوب کے حوالے سے ان کو معلومات دیجیے۔ بے شمار ایسے نکات ہیں جو اس کتاب میں اسلوب کے حوالے سے لکھے گئے ہیں۔ آپ کو اب اس کتاب کا فارمیٹ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے کانٹینٹ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، پیغام کے بارے میں، مرکزی خیال کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسلوب کی تمام تر خوبیاں جو ممکنہ حد تک ایگزام کے تمام تر موضوعات کا احاطہ کر سکتی ہوں، اس پر سیر حاصل گفتگو کی جاتی ہے۔ کتاب میں یہ ساری باتیں مختلف پیراگراف میں آپ کو مل جائیں گی، اور ساتھ میں مشقی سوالات، امتحانی سوالات۔ مشقی سوالات اور امتحانی سوالات میں فرق یہ ہے کہ مشقی سوالات جو ہیں وہ پیراگراف میں دیے گئے ہیڈنگز یعنی سرخیوں کو سامنے رکھ کر ترتیب دیے گئے ہیں، جس کی ایک بڑی تعداد ہے، کسی سبق میں 20 ہے، 24 ہے، تاکہ بچے کمپریہنشن کی طرح ان کاموں کو کر سکیں، اور جب بہت سی باتیں سیکھ لیں تو ایک تفصیلی جواب جو کہ 350-400 الفاظ پر مشتمل ہو، اس جواب کے لکھنے کی مہارت طلبہ کے اندر پیدا ہو سکے۔ اس کے لیے ہم نے بعد میں امتحانی سوالات کے عنوان سے 8-10 سوالات کی فہرست فراہم کی ہے کتاب کے آخر میں۔ پھر انگریزی ایکویلنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک طریقہ ہمارا ہے کہ ہم ہر سبق کے اینڈ میں، اختتام میں مشکل اردو الفاظ کے انگریزی متبادل بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں آپ کو ان صفحات میں مل جائیں گی۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جن باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے اسلوب سے متعلق وہ بہت اہم باتیں ہیں، اور سر سید کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ جدت پسند طبیعت کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے سر سید نے نہ صرف اپنے موضوعات کو جدید انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا، وہ موضوعات اردو کے لیے نئے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو نثر کے
اسلوب کو بھی بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید ایک ایسے دور کے فرد تھے جب زندگی کے تمام رویوں میں تیزی سے تبدیلی رونما ہو رہی تھی، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ اس دور کی اردو نثر کے اسالیب بھی یکسر تبدیل کر دیے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس زمانے میں قدیم انداز کی نثر لکھی جاتی تھی اس میں مسجع مقفع عبارتیں تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سر سید کے زمانے کی مشہور کتاب ہے فسانہ عجائب، اگر آپ اس کا آغاز کریں تو ایک سمپل یعنی سادہ سی بات کو کہ روایت بیان کرنے والے اپنے قلم کے زور سے روایت کو اس طرح لکھتے ہیں۔ اب وہ رجب علی بیگ سرور جو ہیں اس بات کو کیسے لکھتے ہیں دیکھیے کہ راویان روایت اور حاکیان حکایت یوں اشہب جہند قلم سے وجود اعلیٰ کرتے ہیں۔ اس طرح کی نثر سر سید کے زمانے میں رائج تھی، لہٰذا سر سید کے سامنے جو قوم تھی، جو لوگ تھے، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، عام سطح تھی، سوچ اور خیالات اور زبان و بیان کے حوالے سے ان کی سطح بہت بلند نہیں تھی، لہٰذا سر سید نے جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے یہ کوشش شروع کی کہ اپنے خیالات کو، اپنی باتوں کو، اپنے پیغام کو بہت سادہ نثر میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ لہٰذا سر سید کے دور میں سر سید کے ذریعے اور ان کے رفقا کے ذریعے سے جو ظاہر سی بات ہے کہ مولانا حالی ہیں، شبلی نعمانی ہیں، یہ تمام جو لوگ ہیں ان کے رفقا، ان تمام لوگوں کے ذریعے سے نثر جو ہے وہ سادہ اور سلیس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ادبی شان کے حوالے سے بھی ایک نمایاں مقام حاصل کرنے لگی۔ سر سید نے اپنے مضامین کے ذریعے اس دور کی نثر میں ایک نیا رجحان پیدا کیا، اور بقول ڈاکٹر جمیل جالبی سر سید نے ادب کو محض لطف اور تفریح سے ہٹا کر افادیت کے دائرے میں داخل کر کے مقصدی ادب کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ جو ہم مقصدی ادب کی بات کرتے ہیں تو مقصدی ادب میں اسلوب کا بھی بڑا عمل دخل ہے، جو کہ یہ ریڈ کلر سے ڈاکٹر جمیل جالبی کا میں نے یہ کوٹیشن آپ کے سامنے پیش کیا کہ سر سید نے ادب کو محض لطف اور تفریح سے ہٹا کر افادیت کے دائرے میں داخل کر کے مقصدی ادب کی بنیاد ڈالی۔ تو بچوں کو ذرا سا یہ چھوٹی سی کوٹیشن بھی ضرور یاد کروا دی جائے تاکہ وہ اسے استعمال کریں اپنے امتحان میں۔ سر سید کا یہ مقصدی مضمون 1873 میں چھپا۔ پہلی بار جب آپ کو پتہ ہے کہ تہذیب الاخلاق میں یہ مضمون شائع ہوا تھا، تو آج سے 1.5 صدی پہلے جس انداز کی اردو نثر لکھی جاتی تھی وہ اس مضمون میں دیکھی جا سکتی ہے۔ الفاظ اور جملوں کا انداز اس دور کی یادگار ہے۔ اس مضمون میں طرز تحریر کی جو خوبیاں ملتی ہیں انہیں درج ذیل سطور میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیے میں کیا باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کون سے پوائنٹس ہیں، کون سے نکات ہیں اسلوب کے حوالے سے جسے ہمیں اس مضمون میں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس میں ہم ان 6 نکات کو زیر بحث لائیں گے۔ قدیم انداز کی نثر، ظاہر سی بات ہے ایک برج ہے سر سید، قدیم انداز نثر اور جدید انداز نثر کا سنگم ہے۔ یہ ایک دور ختم ہو رہا ہے جس میں مسجع مقفع عبارتیں تحریر کی جاتی تھیں، جس میں ایک عجیب و غریب فارسی آمیز انداز تھا۔ ایک اس دور کا خاتمہ جو ہے اب ہو رہا ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سر سید کے ذریعے اسلوب کی سطح پر، طرز تحریر کی سطح پر ایک نئے دور کا آغاز ہے جس میں سادگی اور پرکاری کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ لہٰذا سر سید کے اس دور کو ہم قدیم اور جدید کا سنگم میں قرار دیں تو غلط نہ ہوگا۔ پھر اس مضمون میں جو ایک تمثیلی انداز ہے، ایلوگیرک ایک سٹائل ہے جس میں مختلف جو انسانی افعال و اعمال ہیں، اس کے جو مختلف احساسات ہیں، ان کو کردار کی شکل میں پیش کر کے ان سے گفتگو کرتے ہوئے، ان کے مکالمے کے ذریعے سے، ان کے جملوں کے ذریعے سے ہمیں کچھ نہ کچھ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے سر سید نے۔ تو اس انداز کو تمثیلی انداز کہا جاتا ہے۔ پھر تقسیم نگاری، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے ہم جو ہے نا جسم کی صورت میں حرکت کرتے ہوئے ایسی باتوں کو، جیسے امید ہے، جیسے نفرت ہے، جیسے محبت ہے، جیسے حسد ہے، ان تمام چیزوں کو ہم
ایک کردار کی شکل میں حرکت کرتے ہوئے دکھائیں، تو اس کو ہم تجسیم نگاری کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں بھی ہمیں اس مضمون میں دکھائی دیتی ہیں۔ پھر علامتی اور اشارتی انداز بھی ہے اس مضمون میں، کہیں کہیں اشاروں میں، علامتوں میں ڈھکے چھپے امپلیسٹ میننگ کے اندر سر سید نے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی ہیں، تو ہم اس حوالے سے بھی اس میں کچھ گفتگو کریں گے۔ ایک خاص انداز ہے اس کا، خطیبانہ انداز، جیسے کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی ہمیں بلا رہا ہے، کوئی ہمیں مخاطب کر رہا ہے اور مخاطب کر کے کچھ باتوں کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتا ہے، تو اس کو ہم خطیبانہ انداز کہتے ہیں۔ پھر اس مضمون میں فطرت نگاری اور تصویر کشی کا عنصر بھی ملتا ہے۔ تو یہ 6 ایسی باتیں ہیں، 6 نکات، جس کو آج کی اس ویڈیو میں موضوع بحث لایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ ان باتوں کو کیسے تحریر کرتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری جو ویڈیو ہوگی، نیکسٹ ویڈیو اسلوب کے حوالے سے، جو کہ اس موضوع پر چوتھی ویڈیو ہوگی، اس میں مزید 6 نکات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس طریقے سے کل اسلوب کے حوالے سے 12 نقطے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس میں جو دوسری ویڈیو ہوگی، اس میں جزیات نگاری، یعنی ہر چھوٹی چھوٹی بات کی وضاحت، تلمیحات کا استعمال، یعنی تاریخی واقعات یا تاریخی شخصیات کا حوالہ، محاورات کا استعمال، مضمون کی طوالت کے حوالے سے جو ایک عیب ہے مضمون کا، اس پہ بھی کچھ گفتگو کی جائے گی۔ تحریر کا غیر محتاط انداز بھی سر سید کے یہاں کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ تنقید کی جائے گی، کچھ گفتگو کی جائے گی، اور پھر اختتام میں کون سے جملے لکھنے چاہیے۔ تو یہ اسلوب کی دوسری ویڈیو ہوگی۔ اس دوسری ویڈیو میں ان نکات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ چلیے جناب، دیکھتے ہیں کہ آج کی گفتگو میں جن نکات کو ہم پیش کرنے لگے ہیں، اس میں پہلے موضوع کو ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ پہلا موضوع آپ کے سامنے ہے قدیم انداز نثر۔ ظاہر سی بات ہے کہ سر سید کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جس قسم کی زبان، جس قسم کی طرز تحریر رائج تھی، سر سید نے اس دور میں ظاہر سی بات ہے ہر چیز کو نہیں تبدیل کیا، اس دور کی کچھ چیزوں کو برقرار رہنے دیا، خاص طور پر ایسی باتیں جو مشکل پسندی کے حوالے سے، جس کو ہم ہدف تنقید نہیں بناتے تھے، تو سر سید نے ان باتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سر سید نے ضرور جدید نثر کا آغاز کیا، مگر اس جدید نثر میں ایک جو کام سر سید نے کیا، وہ یہ کہ فارسی اور عربی آمیز الفاظ و تراکیب کو ترک کر کے انہوں نے سادہ انداز کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سر سید نے قدیم الفاظ جو کہ اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے اور آج کل نہیں استعمال ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے الفاظ اور بہت سے ایسے محاورات اب ترک کیے جا چکے ہیں، چھوڑے جا چکے ہیں، لیکن سر سید کی تحریروں میں ہمیں وہ باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن ایک بات جو لازمی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ سر سید کی وجہ سے سادہ انداز میں نثر لکھنے کا جو رواج اس زمانے میں ہوا، اس نے رفتہ رفتہ جدید نثر کی بنیاد ڈالی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جس نثر کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اصناف ادب کی مختلف شکلوں میں، چاہے وہ ناول ہو، چاہے ڈرامہ ہو، چاہے افسانہ ہو، چاہے مضمون ہو، چاہے طنز و مزاح ہو، وہ تمام باتیں سر سید کے زمانے میں ہی رائج ہوئی تھیں۔ لہٰذا سر سید کو جدید نثر کا بانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ جدید نثر کے بانی میں اسلوب کی سطح پر بھی سر سید نے ایک انقلابی روش اپنائی، اور موضوعات کی سطح پر بھی سر سید نے انقلابی قدم اٹھایا۔ تو جناب، اس قدیم انداز نثر کے بارے میں اس مضمون کے حوالے سے ہم کون سی باتیں لکھ سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ سر سید احمد خان کی نثر سے اردو میں جدید نثر کا آغاز ہوتا ہے، لیکن سر سید کے اس مضمون میں ہم جدید اور قدیم نثر کا ایک اہم سنگم دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے اس مضمون میں قدیم یا کلاسیکی نثر کے کچھ اجزاء بھی ملتے ہیں، خاص طور پر زبان و بیان کا وہ انداز جو موجودہ دور میں تقریباً متروک ہو چکا ہے، مگر اس مضمون میں موجود ہے، جیسے کبھی خزاں نہ آنے پاوے، کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، ہم تم سے جدا ہو جاویں گے۔ اب دیکھیں، یہ جو میں نے ریڈ کلر سے 3 جملے تحریر کیے ہیں، اس میں نہ آنے پاوے، اب پائے کو پاوے کا استعمال، اور پھر کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، یہاں پر بھی پائے کی جگہ آوے کا استعمال، ہم تم سے جدا ہو جاویں گے، ہو جائیں گے کی جگہ ہو جاویں گے کا استعمال۔ یہ جو انداز ہے نثر کا، گفتگو کا، ہم نہیں استعمال کرتے۔ جدید نثر میں یہ باتیں
ختم ہو چکی ہیں، متروک ہو چکی ہیں، لیکن سر سید کے اس مضمون میں یہ انداز تحریر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے ہم اس نثر کو، اس مضمون کو قدیم اور جدید انداز کا سنگم قرار دیتے ہیں، یعنی ایک روش ختم ہو رہی ہے، ایک انداز تحریر ختم ہو رہا ہے، لیکن وہ ختم ہونے میں یہ والے متروک الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ الفاظ ہیں جو فارسی آمیز ہیں، جو عربی آمیز ہیں۔ حالانکہ سر سید کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ مل جائیں گے آپ کو، لیکن سر سید نے یہ کوشش کی کہ وہ جو ایک خاص قسم کے مسجع مقفع نثر کا جو رواج تھا ان کے زمانے میں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ راویان روایت اور حاکیان حکایت یوں اشہب جہند قلم سے وجود اعلیٰ کرتے ہیں، اس طرح کی جو نثر کا رواج تھا، سر سید نے ان باتوں کو ترک کر کے آسان اور سادہ انداز میں نثر لکھنے کا رواج دیا۔ اس طرح کی جو میں نے مثالیں دی، پاوے، ہو جاویں، آوے وغیرہ جیسے جملوں میں، یعنی یہ جو جملے ہیں ان میں آوے، پاوے اور جامع وغیرہ جیسے الفاظ آج کی نثر میں بالکل نہیں استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے اسے متروک الفاظ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ابتدائی طور پر سر سید کی تحریر کے حوالے سے فرسٹ پیراگراف میں ان باتوں کو بتا کر کے ہم دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اب اس مضمون میں جو انداز ہے وہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جس کو ضرور ہمیں زیر بحث لانا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ تمثیلی انداز۔ اس کو ایلیگورک سٹائل بھی کہتے ہیں، تمثیلی انداز۔ اب تمثیل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسانی افعال و اعمال، ایسے افعال و اعمال جس کو ظاہر سی بات ہے کہ ہم مجسم صورت میں نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا میں اس سبق سے ہٹ کے کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا نفرت ہے، محبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دوستی ہے، پیار ہے، تعلق ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انسان کے افعال و اعمال ہیں۔ ان کو اگر ہم کسی مضمون میں کہانی کی شکل میں، کردار کی صورت میں چلتے پھرتے حرکت کرتے ہوئے دکھائیں، ان کی زبان سے جملے ادا کروائیں، مکالمے ادا کروائیں، تو اس طرح کی باتوں کو پیش کرتے ہوئے جو کہانی، جو قصہ ہمارے سامنے ترتیب دیا جائے گا، اس کو ہم تمثیلی انداز کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایسے افعال و اعمال بالکل زندہ انسانوں کی طرح، معاشرے کے فرد کی طرح ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، ہم سے بات چیت کرتے ہیں، ہمارے سامنے کچھ ایسے پیغام رکھتے ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے مضمون نگار کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کو جب پیش کیا جاتا ہے جس انداز میں، جس اسلوب میں، اس کو تمثیلی انداز کہا جاتا ہے۔ اور ان باتوں کو ہم سر سید کی اس مضمون میں بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ خود امید کو جس طریقے سے سر سید نے مخاطب کیا اور جس طریقے سے سر سید نے امید کو پیش کیا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ سر سید نے امید کو ایک تمثیلی انداز میں اس مضمون میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا اب اس کو ہم تحریر کیسے کریں گے، اس بارے میں کچھ ایک چھوٹا سا پیراگراف کیسے لکھیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سر سید نے اس مضمون میں تمثیلی انداز سے اپنا پیغام پہنچانے کی عمدہ کوشش کی ہے۔ تمثیل یعنی ایلیگوری سے مراد ایسا انداز تحریر ہے جس میں مختلف جذبات اور غیر جاندار چیزوں کو زندہ اور چلتے پھرتے کرداروں کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ نصاب میں شامل کئی ایسے جملے ملتے ہیں جو مضمون نگار کے تمثیلی انداز کی گواہی دیتے ہیں، جیسے وہ امید کو نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی قرار دے کر تمثیلی انداز اپناتے ہیں۔ اسی طریقے سے مضمون میں ایک جگہ وہ امید کو تمثیلی انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں۔ اب یہ ریڈ کلر سے کوٹیشن ہے، دیکھیے، اے بہادری کی ماں، تیرے ہی سبب سے فتح مندی کا خیال ان کے دلوں کو تقویت دیتا ہے۔ اب یہاں خطیبانہ انداز بھی ایک ہے، ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے اگلے کسی پیراگراف میں۔ اے بہادری کی ماں، جیسے لگ رہا ہے کوئی خطابت کر رہا ہے، خطابت کے جوہر دکھا رہا ہے، کوئی مخاطب کو سامنے بلا رہا ہے، اپنی جانب توجہ دلوا رہا ہے۔ یہ ایک انداز اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں اے بہادری کی ماں، تیرے ہی سبب سے فتح مندی کا خیال ان کے دلوں کو تقویت دیتا ہے، یہ بنیادی طور پر امید کو کہا جا رہا ہے۔ امید کو بہادری کی ماں قرار دیا جا رہا ہے، امید کو نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی بیٹی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں تمثیلی انداز کی مثالیں ہیں جو کہ اس مضمون میں آپ کو جگہ جگہ دکھائی دیں گی۔ لہٰذا سر سید کے اس مضمون میں تمثیلی انداز کے بارے میں بھی ایک مختصر سا پیغام، مختصر سا پیراگراف ضرور لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک اور اس مضمون میں خوبی ہے وہ ہے تجسیم نگاری۔ اچھا، اب تجسیم نگاری سے کیا مراد ہے؟ بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ تمثیل سے ملتی جلتی چیز ہے۔
تھوڑا سا فرق ہے. یعنی تمثیل اگر ایلیگوری ہے تو تجسیم نگاری کو انگریزی میں پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. اب پرسونیفیکیشن سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے تقریباً وہی بات جو اس سے پہلے تمثیل میں ہم نے پیش کی کہ مختلف انسانی افعال و اعمال کو بالکل انسان کی طرح، جیسے معاشرے میں انسان ہوتے ہیں ان کی طرح چلتے پھرتے حرکت کرتے ہوئے دکھانا، یہ بھی ایک تمثیل کی ضمنی شکل ہے. مگر تجسیم نگاری کی ٹرمنالوجی بھی استعمال کی جاتی ہے، یہ اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے. یہ بھی ایک لٹریری ٹرم ہے، سمجھ لیجئے، صنعت ہے، ایک صنعت ہے نثر میں استعمال ہونے والی. اب اس میں امید ہی ظاہر سی بات ہے موضوع ہے، بنیاد تو امید ہی ہے. تو امید کو یہاں پر زندہ شے کی طرح بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ہمارے سامنے زندہ ہے، ایک کیریکٹر کی شکل میں، کردار کی شکل میں. اس کو جس طریقے سے سر سید بار بار مخاطب کرتے ہیں، اس کو مخاطب کر کے جس طریقے سے ہماری توجہ امید کے حوالے سے جو ہے وہ مبذول کرواتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو تجسیم نگاری کی مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہوں پر سر سید نے بالکل زندہ شے کی طرح مختلف ناموں سے، مختلف حرکات کے ذریعے سے امید کو پکارا ہے. کیسے پکارا ہے چلیے دیکھتے ہیں. اب ان باتوں کو تحریر کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کون کون سی جگہ پر یہ مثالیں مل سکتی ہیں. پہلے لکھیں گے کیسے، دیکھیے، تجسیم نگاری یعنی پرسونیفیکیشن اور تمثیل نگاری میں کچھ زیادہ فرق نہیں. اہل علم نے ان دونوں اصطلاحات یعنی ٹرمز کو کم و بیش ایک ہی چیز بتایا ہے. تمثیل کی طرح تجسیم سے مراد بھی کسی غیر جاندار چیز کو ایسے مخاطب کرنا جیسے وہ کوئی زندہ وجود ہو. شاعری میں یہ صنعت لٹریری ڈیوائس کثرت سے استعمال ہوتی ہے. نثر میں بھی کہیں کہیں اس کے استعمال کو دیکھا جا سکتا ہے. مثلا صنعت تجسیم کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم میز جیسی بے جان چیز کو خراب حالت پر جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ تمہاری میز آخری سانسیں لے رہی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میز کوئی زندہ شے ہے. سر سید نے اپنے اس مضمون میں صنعت تجسیم کا استعمال بڑی خوبی سے کیا ہے. کبھی وہ امید کو، اب یہ ریڈ کلر سے کوٹیشن ہے، کبھی وہ امید کو نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی قرار دیتے ہیں، اور کبھی وہ بہادری کی ماں اور ایمان کی خوبصورت بیٹی جیسے الفاظ سے یاد کر کے صنعت تجسیم کو بڑی مہارت سے استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو بالکل یہ تمثیل نگاری جیسی ہی چیز ہے، مگر تجسیم نگاری کی ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے. آپ بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں باتوں کو تھوڑا سا مختلف کر کے ایک پیراگراف میں بھی لکھیں. اگر اسپیس کم ہو اور کچھ اور باتیں زیادہ لکھنی ہو تو ان باتوں کو ایک ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو پہلو ہے اس مضمون میں وہ ہے اشاراتی یا علامتی انداز. یعنی سمبولزم کا کہیں کہیں استعمال ہے اور کہیں کہیں اشارے دے کر کے ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ باتوں کی طرف سر سید ہماری توجہ دلوانا چاہتے ہیں. بعض اوقات مضمون میں کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن اس حصے کو پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی خاص واقعے کی طرف سر سید اشارہ کرنا چاہتے ہیں، قاری کی توجہ دلوانا چاہتے ہیں. بعض اوقات تاریخی شخصیات کی طرف ہماری توجہ دلوانا چاہتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو اشاراتی یا علامتی انداز کے طور پر اس مضمون کو منفرد مقام عطا کرتی ہے. اب ان باتوں کو کس طرح لکھیں گے، کس طرح تحریر کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں. سر سید نے اس مضمون میں اہم شخصیات اور واقعات کے نام لیے بغیر کچھ ایسے اشارے کیے ہیں جن سے وہ ہستیاں یا واقعات ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں. مضمون کا یہ اشاراتی یا علامتی انداز قاری کو ایک لمحے کے لیے بھی نفس مضمون سے غافل نہیں ہونے دیتا. مذہبی، سیاسی اور تاریخی شخصیات اور واقعات نے مضمون کو قاری کے لیے نہ صرف دلچسپ بنا دیا ہے بلکہ سر سید کے زمانے کو بھی ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے. اس علامتی انداز کے باوجود اکثر واقعات اور شخصیات کو بآسانی اس مضمون میں پہچانا جا سکتا ہے. البتہ اس مضمون میں کچھ پیراگراف ایسے بھی ہیں جو قاری کے سامنے ایک معمے کی صورت میں سامنے آتے ہیں. یعنی جب وہ مضمون میں کسی دلاور سپاہی کا ذکر کرتے ہیں تو اس دلاور سپاہی کا کچھ پتہ نہیں چلتا جو لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے. سر سید نے ان باتوں کی وضاحت تو نہیں کی ہے، البتہ تاریخی واقعات اور شخصیات مثلا ٹیپو سلطان وغیرہ کو اشاروں اور علامتی انداز میں موضوع ضرور بنایا ہے. اچھا، پھر خالی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کے علاوہ خود سر سید نے اپنے آپ کو بھی اس مضمون میں پیش کیا ہے. اگر آپ مضمون کے اس حصے کو غور سے دیکھیں جس میں سر سید اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی شخصیت کی جانب توجہ دلوا رہے ہیں،
اپنے بارے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں تو وہ حصہ بھی بہت اہم ہے، اور اس حصے میں بھی ایک علامتی اور اشاراتی انداز آپ کو دکھائی دے گا۔ میں نے یہاں ظاہر سی بات ہے کہ اسپیس اور وقت دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو نہیں رکھا، لیکن اگر آپ خاص طور پہ یہ والا پیراگراف پڑھیں کہ وہ قومی بھلائی کا پیاسا اپنی قوم کی بھلائی کی فکر کرتا ہے، دن رات اپنے دل کو جلاتا ہے، ہر وقت بھلائی کی تدبیریں ڈھونڈتا ہے، ان کی تلاش میں دور دراز کا سفر اختیار کرتا ہے، یگانوں بیگانوں سے ملتا ہے، ہر ایک کو بول چال میں اپنا مطلب ڈھونڈتا ہے، مشکل کے وقت بڑی مایوسی سے مدد مانگتا ہے، جن کی بھلائی چاہتا ہے انہی کو دشمن پاتا ہے، شہری وحشی بتاتے ہیں، دوست آشنا دیوانہ کہتے ہیں، عالم فاضل کفر کے فتووں کا ڈر دکھاتے ہیں، بھائی بند عزیز و اقارب سب سمجھاتے ہیں، اور پھر یہ شعر پڑھ کر چپ ہو رہتے ہیں، وہ بھلا کس کی بات مانے ہیں، بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں واضح طور پر خود اپنی شخصیت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ سر سید کو ہی کافر، کرسٹان، نیچری، ملحد اور پتہ نہیں کون کون سے القابات سے نوازا گیا، تو لیکن سر سید قوم کی فکر میں گھلے جا رہے تھے، قوم کی فکر میں کبھی یورپ کا وزٹ کر رہے ہیں، دورہ کر رہے ہیں، وہاں سے کچھ اصلاحات کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ اپنے رفقا کو لکھ رہے ہیں خطوط میں، اور پھر تہذیب الاخلاق نکالنے کا ڈول ڈال رہے ہیں، اور پھر ایسی مضمون نویسی کا آغاز کر رہے ہیں جس سے قومی اصلاح کا بیڑا اٹھایا جا سکے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اپنی ہی ذات کی طرف اشارہ ہے، تو اشارتی اور علامتی انداز میں خود سر سید کی شخصیت کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کتاب میں ہم نے اس انداز میں نہیں پیش کیا اور نہ ہی اس ویڈیو میں پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ بچوں کو یہ باتیں سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تو یہ ایک پہلو ضرور بچوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور جو نقطہ ہمارے سامنے ہے اس مضمون کے طرز تحریر کی خوبیوں کے حوالے سے، وہ ہے خطیبانہ انداز۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ انداز ہے جو فوری توجہ حاصل کرتا ہے، اور خطابت کا رنگ جو ہے وہ اس مضمون میں بہت نمایاں ہے۔ اس خاص انداز کو اختیار کر کے سر سید نے امید جیسے اہم نقطے کو اس قدر واضح اور منفرد انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اس کی اہمیت ہر کسی پر آشکار ہو جاتی ہے۔ عموماً خطاب کرتے ہوئے سر سید للکارنے اور پکارنے کا جو انداز اختیار کرتے ہیں، اس سے قاری کی توجہ فوراً اس مضمون اور اس کے پیغام کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کو کیسے تحریر کریں گے۔ آئیے اس مضمون کو دیکھیے۔ سر سید نے اس مضمون میں کہیں کہیں خطیبانہ انداز بھی اختیار کیا ہے۔ یہ اس زمانے کا خاص انداز تھا تاکہ پڑھنے والوں اور سننے والوں کی فوری توجہ حاصل کی جا سکے۔ مضمون کے بہت سے فقرے اور جملے خطیبانہ رنگ لیے ہوئے ہیں۔ مضمون میں سب سے پہلے تو وہ دھنک اور قدرت کے مختلف اشیاء مثلاً آسمان کے تاروں اور بلند پہاڑوں کو مخاطب کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ امید کو مخاطب کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے سینکڑوں افراد سے خطاب کر رہے ہیں، جیسے اے آسمانوں کی روشنی، اے نا امید دلوں کی تسلی۔ یہ جو اے آسمانوں کی روشنی، اے نا امید دلوں کی تسلی، ایسے بہت سارے فقرے، ایسے بہت سے جملے آپ کو اس مضمون میں ملیں گے۔ یہاں وقت کی کمی کے باعث یہ دو فقروں کی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ مضمون کے اکثر پیراگراف کا آغاز اسی للکارنے یا پکارنے کے انداز سے ہوتا ہے۔ اکثر پیراگراف کا آغاز کرتے ہوئے کبھی وہ اے آسمان، کبھی اے نادان، کبھی دیکھ وہ بے گناہ قیدی، کبھی وہ دلاور سپاہی، اور کبھی اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ قومی بھلائی کا پیاسا وغیرہ جیسے فقروں اور جملوں کے ذریعے سے مضمون میں خطابت کا رنگ پیدا کرنے میں پوری طرح کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ اور سر سید کے پیش نظر ظاہر سی بات ہے اس زمانے کا وہ انداز تھا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ سر سید نے مضمون بظاہر تو یہ ہے کہ تحریر کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مضمون میں تقریر کا رنگ نمایاں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر سید نے عوامی اجتماع کو دیکھتے ہوئے خطیبانہ رنگ اختیار کیا، اور مضمون میں جو ہے وہ تحریر کے بجائے تقریر کا انداز نمایاں کیا۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی انداز تحریر کا مقصد یہی تھا کہ سر سید ایک بڑی آڈینس کو، ایک بڑے یعنی یعنی یوں سمجھ لیں کہ قوم کے بڑے گروہ کو مخاطب کر کے اپنی بات اور اپنا پیغام ان تک پہنچانا چاہتے تھے۔ ہندوستان میں موجود جو بڑا طبقہ ہے، بڑا گروہ ہے، اس تک اپنی بات پہنچانا چاہتے تھے، لہٰذا
سر سید نے وہ انداز اپنایا جو خطیبانہ انداز تھا، اور اس خطابت کے رنگ کے ذریعے سے سر سید نے بہت سے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی، اور یہی ان کے پیش نظر مقصد تھا، اور یہی وہ باتیں تھیں جو مضمون میں خطیبانہ انداز کی وجہ بنی ہیں۔ تو ان باتوں کو بچوں کو سمجھانے کے بعد اگلے نقطے کی طرف آئیں گے، اور یہ آج کی اس ویڈیو کا آخری نقطہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ہم ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے اسلوب کے حوالے سے، جس میں مزید 6 نکات بھی پیش کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو نقطہ ہے ہمارے سامنے وہ ہے فطرت نگاری اور تصویر کشی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آج کی ویڈیو کا آخری نقطہ ہے، اور اس کے بعد جو مزید 6 نکات ہیں وہ اس موضوع پر بنائی جانے والی چوتھی ویڈیوز میں پیش کی جائیں گی۔ تو فطرت نگاری اور تصویر کشی کے حوالے سے بھی آپ کو اس مضمون میں بہت سی باتیں مل جائیں گی۔ سر سید جو ہے وہ قدرت کی حسین چیزوں کو ضرور جو ہے اس مضمون میں شامل کرتے ہیں، اور مختلف حوالوں سے فطرت کی عکاسی یا فطری جو ماحول ہے یا جو منظر نامہ ہے وہ اس مضمون میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے زبان و بیان کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ لفظیات یا وہ ڈکشن جو مضمون میں فطرت کی عکاسی کرتے ہوئے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس سے موضوع کی افادیت جو ہے اور ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ان باتوں کو ایک تنقیدی نقطے کے طور پر کیسے تحریر کرنا چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا مضمون امید کی خوشی کا آغاز فطرت کی عکاسی اور تصویر کشی یعنی امیجری سے ہوتا ہے، یعنی وہ ہماری توجہ ایسی دلکش اور حسین چیزوں کی جانب دلوانا چاہتے ہیں جو ہمیں بھلی اس لیے لگتی ہیں کہ وہ ہم سے بہت دور ہیں، جیسے بھورے بھورے بادل، بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک، آسمان کے تاروں کی خوشنما چمک، آسمان سے باتیں کرتی دھندلی چوٹیاں، عالیشان درخت، اونچے اونچے ٹیلوں پر موجود دلکش بیل بوٹے، سرسبز کھیت اور لہراتی نہریں وغیرہ۔ تو سر سید نے ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے وہ اس مضمون میں کیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مضمون کے اندر فطری حسن کو چار چاند لگا رہی ہیں، اور مختلف حوالوں سے ہمارے سامنے امیجری کی شکل میں اس ماحول کو پیش کر رہی ہیں جو ماحول سر سید ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے آج کے اس آخری نقطے کو بھی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ امید ہے کہ یہ باتیں اور یہ نکات آپ کو سر سید کے طرز تحریر اور اسلوب کی خوبیوں کے حوالے سے اور ایسے تنقیدی نکات کو لکھنے کے حوالے سے جو ہے مدد کریں گے، اور آپ ایسا جواب جس میں اسلوب کے بارے میں کوئی بات پوچھی گئی ہو، اس ویڈیو کی مدد سے آپ ایسا جواب لکھنے میں اپنے اندر مہارت حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ ملیں گے کچھ نئے موضوع کے ساتھ، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ طرز تحریر کے حوالے سے ایک اور ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس کے بعد سر سید کے اسلوب کا مکمل جائزہ جو ہے وہ 2 ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔